اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب جمعے کے دن دعا کی قبولیت کے وقت کے بیان میں، حدیث نمبر 1969، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک سات ایسی ہے کہ جو بندہ مسلمان اس وقت نماز پڑھتا ہو اور اللہ سے جو کوئی چیز مانگے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ قنیبہ نے اپنی روایت میں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی ہے۔ حدیث نمبر 1970، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک سات ایسی ہے کہ جو مسلمان اس وقت کھڑا نماز پڑھتا ہو اور اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو عطا کرے، اور اپنے ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ بہت تھوڑی ہے اور اس کی بے رغبتی دلاتے تھے۔ حدیث نمبر 1971، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی ہم سے ابن مسنہ نے، ان سے ابن عدی نے، ان سے ابن اون نے، ان سے محمد نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مثل۔ حدیث نمبر 1972، اردو ترجمہ۔ اور کہا مسلم نے روایت کی مجھ سے حمید بن مسعدہ الباہلی نے، اور ان سے بشر نے، ان سے محمد نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی فرمایا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل اس کے۔ حدیث نمبر 1973، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک سات ایسی ہے کہ نہیں مانگتا ہے اس میں کوئی مسلمان کسی خیر کو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے، اور وہ سات بہت تھوڑی ہے۔ حدیث نمبر 1974، اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی مجھ سے ابن رافع نے، ان سے عبد الرزاق نے، ان سے معمر نے، ان سے حمام ابن منبع نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ سات بہت تھوڑی ہے۔ حدیث نمبر 1975، اردو ترجمہ۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اپنے باپ سے جمعے کی سات کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیان کرتے ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی فرماتے تھے، وہ گھڑی اس وقت سے ہے کہ امام بیٹھے، یعنی ممبر پر، نماز کے ختم ہونے تک۔ حدیث نمبر 1966، باب جمعے کے دن کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1976، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ان دنوں میں کا جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے، کہ اسی میں آدم پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں گئے اور اسی میں وہاں سے نکلے۔ حدیث نمبر 1977، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ان دنوں میں کا جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے، کہ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں گئے اور اسی میں وہاں سے نکلے، اور قیامت نہ ہوگی مگر اسی دن۔ باب جمعے کا دن اس امت کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث نمبر 1978، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پچھلے لوگ ہیں اور قیامت کے دن آگے بڑھ جانے والے ہیں، فقط اتنی بات ہے کہ ہر امت کو ہم سے پہلے کتاب ملی ہے
اور ہم کو ان کے بعد پھر یہ دن جو ہم پر اللہ نے فرض کیا اس کی ہم کو راہ بتا دی، اور سب لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں کہ یہود کی عید جمعہ کے دوسرے دن ہوتی ہے یعنی ہفتہ، انصار اور نصارہ کی تیسرے دن یعنی اتوار کو۔ حدیث نمبر 1979 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخری ہیں دنیا میں، اور سب سے پہلے ہوں گے قیامت کے دن، اسی کی مثل۔ حدیث نمبر 1980 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن سب کے آگے ہو جانے والے ہیں، اور ہم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، مگر اتنی بات البتہ ہے کہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے ملی ہے اور ہم کو ان کے بعد، اور انہوں نے سچی بات میں اختلاف کیا، سو یہ جمعے کا دن وہی ہے جس میں اختلاف کیا، اور ہم کو اللہ نے راہ بتا دی، پھر یہ جمعے کا دن تو ہمارے لیے ہے، اور دوسرا دن یہود کا یعنی ہفتہ، اور تیسرا دن نصارہ کا یعنی اتوار۔ حدیث نمبر 1981 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب امتوں سے پیچھے ہیں اور قیامت میں سب سے آگے، مگر اتنا ہے کہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے ملی ہے اور ہم کو ان کے بعد، اور یہ وہ دن ہے یعنی جمعہ جو ان پر فرض کیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے اختلاف کیا، سو اللہ نے ہم کو راہ بتا دی، سو وہ لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں، یعنی ان کی عید ہماری عید کے پیچھے ہے، تو یہود کی عید کل ہے اور نصارہ کی پرسوں۔ حدیث نمبر 1972 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا جمعے کو ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے تھے، سو یہود کی عید ہفتہ اور نصارہ کی اتوار کو ہوئی، اور اللہ ہمارے ساتھ آیا اور ہم کو راہ بتائی جمعے کے دن کی۔ غرض جمعہ اور ہفتے اور اتوار عید کے دن یہ ترتیب ہوئی، اور ایسے ہی وہ لوگ ہمارے پیچھے ہیں، اور قیامت میں سب سے آگے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے المقضى بینہم، یعنی ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1973 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی ہم سے ابو قریب نے، ان سے ابن ابی زائد نے، ان سے سعد نے، ان سے ربیع بن حراش نے، ان سے حذیفہ نے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو راہ بتائی گئی جمعے کی، اور لوگوں کو بلا دیا جو ہم سے پہلے تھے، اور ساری روایت مثل ابن فضیل کے بیان کی، یعنی جو اوپر گزری۔ جمعے کے دن جلدی جانے کی فضیلت۔ باب حدیث نمبر 1974 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، ہر دروازے پر مسجد کے دروازوں میں سے فرشتے لکھتے ہیں کہ فلانا سب سے پہلے آیا، اس کے بعد وہ۔ پھر جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، سب فرشتے اعمال نامے لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ آ کر سننے لگتے ہیں، اور جو اول آیا اس کے ثواب کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی ایک اونٹ قربانی کرے، اس کے بعد جو آیا وہ ایسا ہے جیسے کوئی ایک گائے کرے، اس کے بعد جو آئے وہ ایسا ہے جیسے کوئی ایک مینڈھا کر لے، اس کے بعد جو آئے وہ ایسا ہے جیسے کوئی مرغی کرے، اس کے بعد جو آئے وہ ایسا ہے جیسے کوئی ایک انڈا خدا کی راہ میں دے۔
حدیث نمبر 1985 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی ہم سے یحییٰ بن یحییٰ اور عمر ناقد نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل اس کے۔ حدیث نمبر 1986 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے ہر دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو ایسا لکھتا ہے جیسے کسی نے اونٹ قربانی کیا، پھر درجے بدرجے جو پیچھے آتے جاتے ہیں ان کو گھٹاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے مثل لکھتا ہے جس نے ایک انڈا خدا کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام ممبر پر بیٹھا نامہ اعمال لپیٹ دیتے ہیں اور ہر دروازے کے فرشتے آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1969 سے 1986 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔